آج ہم ٹی بی ٹیوبرکلوسس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ ٹی بی کیا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ کیسے پھیلتا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور آخر میں اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹی بی جو ہے نا، کون سا بیکٹیریا ٹی بی کاز کرتا ہے، ٹی بی کا سبب بنتا ہے۔ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ایک بیکٹیریا ہے جو کہ ٹی بی کا سبب بنتا ہے، ٹی بی کاز کرتا ہے۔ اور یہ بیکٹیریا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اگر حالات سازگار نہیں ہیں ڈارمنٹ کر لیتا ہے، مطلب ایکٹیو نہیں ہوتا، اپنے آپ کو شو نہیں کرتا کہ میں جسم کے اندر موجود ہوں۔ یہ اس کی واحد خاصیت ہے کہ یہ اچانک سے حملہ نہیں کرتا، یہ اپنے آپ کو آپ کے جسم کے اندر رکھتا ہے، جیسے ہی دیکھتا ہے کہ حالات سازگار ہے تو آپ پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اپنی علامات اس کی جو ٹی بی کی ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور مختلف اقسام کی ٹی بی ہوتی ہیں، پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوتی ہے، گردوں کی ہوتی ہے، دماغ کی ہوتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بیکٹیریا ٹی بی کاز کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علامات کون سی ہوتی ہیں۔ اگر ٹی بی پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے آپ کو، تو اس کی علامات میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ بیکٹیریا اپنے آپ کو ہڈن کر لیتا ہے، ڈارمنٹ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، ہر کسی کو ظاہر نہیں ہوتی علامات، لیکن اگر کسی کو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے اور وہ ایکٹیو سٹیج میں ہے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس، تب اس کو علامات ظاہر ہوں گی، جو کہ یہ ہیں۔ آپ کو لگاتار کم از کم 3 ہفتے کے لیے کھانسی ہوگی اور بلغم بھی آئے گا، بلغم کے ساتھ ساتھ آپ کو خون بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی، بہت زیادہ ویکنیس ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا، بھوک آپ کی ختم ہو جائے گی، اور رات کو آپ کو پسینے آئیں گے، بخار ہو جائے گا اکثر آپ کو، لیکن رات کو ہو جائے گا۔ دن کو آپ ٹھیک ہوں گے، جیسے ہی رات ہوگی آپ کو بخار ہو جائے گا۔ تو یہ ٹی بی کی جو ہے نا علامات ہیں اگر وہ ایکٹیو سٹیج میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پھیلتا کیسے ہے، ایک انسان سے آخر دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہوتا ہے۔ اگر تو یہ ڈارمنٹ سٹیج پہ ہے، پھر تو یہ کسی اور دوسرے کو، یعنی کہ کنٹیجیس نہیں ہے، یہ کسی اور کو بھی یہ نہیں پھیلے گا۔ لیکن اگر مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ایکٹیو سٹیج پہ ہے، مطلب علامات اس کی ظاہر ہو گئی ہیں، تب جو ہے نا اگر ایک بندہ جو انفیکٹڈ ہے اس سے، اگر وہ کھانسے گا، چھینکے گا یا بات کرے گا، یا پھر جب وہ تھوکتا ہے اس سے بھی یہ ٹائنی ڈراپلٹ کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں، جب کوئی بندہ صحت مند بندہ سانس لے گا تو سانس کے ذریعے سے یہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، اور اگر جب وہ دیکھتا ہے کہ اگر حالات سازگار ہیں تو ایکٹیو ہو جاتا ہے، ورنہ وہ ڈارمنٹ سٹیج پہ رہتا ہے، ہڈن رہتا ہے، جاسوس بن کے ہی آپ کے جسم کے اندر ہی رہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے پھیلتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے بھیڑ والی جگہ پر اکٹھا نہیں ہونا، اور دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو ٹی بی ہے تو اس سے آپ نے دور رہنا ہے۔ ماسک آپ نے لازمی پہننا ہے، کیونکہ یہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس سانس کے ذریعے سے ہی آپ کے جسم کے اندر داخل ہوگا۔ ماسک آپ نے لازمی پہننا ہے۔ اگر کسی کو ٹی بی ہے تو اس سے آپ نے دور رہنا ہے، اور اگر کسی کو گھر میں ٹی بی ہے تو اس کو ایک کمرے میں علیحدہ قرنطینہ آپ نے کر لینا ہے، آئسولیٹ کر لینا ہے، تاکہ دوسرے لوگ گھر والے اس سے محفوظ رہیں۔ آخر میں اس کا علاج دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیوبرکلوسس کا علاج کیا ہے۔ آپ نے جو اس کا دورانیہ ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے، لازمی پورا کرنا ہے، کوئی بھی ڈوز اس کی مس نہیں کرنی۔ آئزونیزیٹ، ریفیمپیسین، ایتھامبیوٹول اور پائرازینامائڈ سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک سارا ٹی بی ٹیوبرکلوسس کے بارے میں تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیا کریں اور شیئر بھی لازمی کر دیا کریں، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹی بی سے کیسے بچانا ہے۔ شکریہ۔